ہائے ہائے وہ کیا شعر تھا کہ دعا عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ہائے ہائے کبھی ہم میں تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم میں تم میں تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ مدت ہوئی ہے یار نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ مدت ہو گئی یار کو میں ماں کی ہوئی۔ کبھی اللہ سے دوستیاں ہوتی تھیں اور کبھی اللہ سے باتیں ہوا کرتی تھیں، محبتیں ہوا کرتی تھیں۔ تو یہ دل جو ہے یہ لوگوں کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، اور لوگ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ایسے زندگی گزار رہے ہوتے تھے جیسے اللہ نے جو کچھ دیا ان کو دیا۔ اور آج اللہ معاف کرے یہ حال بن چکا ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس خالق کو یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کتنے بے وفا لوگ ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ حالات نہیں ٹھیک ہو رہے۔ تو میرے بھائی حالات کیسے ٹھیک ہوں گے جب اس خالق کو ہی چھوڑ دیا ہے، جب اس خالق کی سننی چھوڑ دی، اس سے محبت کرنا ہی چھوڑ دی، اس کی نبی کی ماننے ہی چھوڑ دی، تو سکون کہاں سے آئے گا پھر بتاؤ؟ جب اس سے تعلق ہی نہیں رہا۔ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم میں تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کبھی اس اللہ سے باتیں ہوا کرتی تھی، آج تو امت بھول ہی گئی ہے کہ پتہ نہیں ہم اس خالق کو بھی ہمارے اوپر کوئی راضی کرنے کا ذمہ ہے یا نہیں ہے، اس سے بھی کچھ باتیں بندہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ کرے ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے۔ جب تک میرے بھائیوں اللہ کی محبت نہیں دل میں آئے گی نا، تو یاد رکھنا اس وقت اب تم اللہ کے ہاں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ یہ جو اللہ ہے نا یہ ایک ہی جگہ سماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کہیں بھی نہیں سماتا، نہ عرش میں، نہ فرش میں، نہ لوح میں، نہ کرسی میں، نہ زمین اور نہ آسمان میں سماتا ہوں تو مسلمان مومن کے پاک دل میں سماتا ہوں۔ بس مومن کا پاک دل اللہ کا گھر ہے۔ لیکن یہ محبت جب دنیا کی نکلے گی نا، یہ اس گندی دنیا کی محبت، اس حقیر دنیا کی محبت جب دل سے نکلے گی تو اس وقت اللہ آئے گا۔ اور جب وہ اللہ آ گیا، ہائے 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 سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم وَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ وَإِن فُتَّنِي فَاتَكَ كُلَّ شَيْءٍ وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ كُلَّ شَيْءٍ۔ ترجمہ کرتا ہوں کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تو نے مجھے پا لیا تو تو نے سب کچھ پا لیا، اور اگر تو نے مجھے نہ پایا یعنی تو نے مجھے نہ حاصل کیا تو میرے بندے تو نے سب کچھ دنیا حاصل کر بھی لینا، تو نے کچھ نہیں کیا۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، گلا کرتے ہیں وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اے میرے بندے میں تیرے لیے ہر چیز سے بہتر ہوں، ہر چیز۔ یہ دنیا تو ایک مچھر کا پر کے برابر بھی نہیں اللہ کی نظر کے سامنے۔ اور اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو ایک سائڈ رکھ کے کہتے ہیں کہ میرے بندے یہ جو سارا کچھ بنایا ہے نا، سارا کچھ تیرے لیے بنایا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے الدنیا خلقت لکم وخلقتم للآخر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے دنیا تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے اور تجھے آخرت کے لیے بنایا ہے۔ تو اللہ کرے ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے۔ یہ اب کیا کریں، دنیا ہے تو پھر آج کے ہمارے نوجوان بھائی اور اللہ معاف کرے امت کا پتہ نہیں کیا حال ہو چکا ہے۔ اب وہ منزل کو حاصل کرتے 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 کہاں کے کہاں چلے گئے ہیں، کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا واپس آنے کا۔ تو ایک وہ آج کا نوجوان ہے جو اس کو دنیا کی ہے، دنیا کے لیے جیتا ہے، دنیا کے لیے ہی کھپ رہا ہے، اور دنیا کے اوپر ہی موت آ جائے گی تو اس کی کیا اللہ کیا وقت ہے؟ جس پوری دنیا کی اللہ کہتے ہیں مچھر کے پر کے برابر جگہ حیثیت نہیں ہے، اگر ہوتی تو ایک گھونٹ کافروں کو نہ دیتا۔ اس پہ ہماری جان کھپ رہی ہے، اس پہ ہمارے سٹ پھٹ رہے ہیں، اس کے لیے ایک دوسرے کے قتل ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک دوسرے کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس کے لیے حلال حرام کا پتہ نہیں، اس کے لیے اس اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، اس کے محبوب کو ناراض کیا ہوا ہے، ہر چیز کو آگ لگائی ہوئی ہے، اس کے لیے زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ تو میرے بھائی اگر ایسے ہی موت آ گئی تو پھر کیا بنے گا ہمارا؟
بتاؤ، یہ تو ہمارا حال ہے۔ اور ایک وہ جو ہمارا بھائی گزر گیا، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھرے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ عالیہ، ان کا صاحبزادہ عاصم جمیل مرحوم، کیا اس کے اللہ سے لاڈ تھے، کیا اس کے اللہ سے باتیں تھیں، کیا اس کا اللہ سے تعلق تھا۔ ہائے ہائے، کہتے ہیں حضرت کے مجھ سے کہا کرتا تھا، ابا جی مجھے اللہ کے پاس جانے کا اتنا شوق ہے کہ ایک سیکنڈ میں یہاں نہ رہوں، میرا دل کرتا ہے کہ بس میں جاؤں اللہ کے پاس، میں نے اس سے بڑی باتیں کرنی ہیں۔ یہ تو مجھے آپ بتاتے ہیں کہ دنیا دھوکہ ہے، لوگوں کو بتاتے ہیں دنیا دھوکہ ہے، مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ یہاں دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں اللہ کا عشق جس کو مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، جس کو اللہ کا عشق اور محبت نہ ملی، بیچارے کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ قارون کے پاس سب کچھ تھا، چھوڑ کے چلا گیا۔ نمرود کے پاس بادشاہ تھی، چھوڑ کے چلا گیا۔ فرعون نے ساری دنیا کی چیزوں پہ راج کرنے والا تھا، چھوڑ کے چلا گیا۔ تو عبرت کے نشان بن گئے ہیں۔ لیکن اللہ کی محبت جب مل جائے تو ہائے 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 کہ دعا عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اللہ اکبر۔ اللہ کرے ہمیں اس جملے کے اندر جو درد ہے نا، اس جملے کے اندر جو اللہ کی محبت کا پیار ہے، وہ اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے، تاکہ ہمیں اس گندی دنیا کی حقیقت کا پتہ چل جائے بھئی یہ کتنی حقیر چیز ہے جس کے اوپر ہماری زندگی کھپ نہیں رہی۔ ہم لوگوں نے زندگیاں لگا لی ہیں اور سوچ لیا کہ ہم نے ایسا کچھ کرنا ہے، بس۔ میرے بھائی، کبھی اتنا وقت، اگر اللہ کی قسم آپ نے تھوڑا سا وقت بھی دی تو ساری زندگی کو آپ نے ڈیوائیڈ کر لیا نا کہ دنیا کے اوپر لگانی ہے۔ اگر اللہ کی قسم تھوڑا سا وقت بھی آپ اللہ کے لیے نکالتے نا، خدا کی قسم، اس رب کعبہ کی قسم، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دنیا دیتا جو آپ نے خوابوں میں بھی نہیں دیکھی۔ میرے بھائی، دنیا دھوکہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے اس کو بھگاتی ہے، جو اس سے دور بھاگتا ہے اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ دنیا تو ایسی چیز ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ملے گی اس کو اتنی، جو دنیا کی محنت کرے گا اس کو اتنی ہی ملے گی جتنا ہم چاہیں گے، اور جو ہم سے تعلق بنائے گا اسے ہم جتنی چاہیں دے دیں گے۔ تو میرے بھائی، دنیا کو حاصل کرنا ہے وہ تو حلال تو طلب ہے، عزت نفس طلب ہے، حلال چیزیں جو اپنی ضروریات ہیں وہ تو جائز ہے، وہ تو حاصل کرنی ہے۔ لیکن ہماری جو ہے نا آج وہ کیا کہتے ہیں، ہوس بن چکی ہے دل کے اندر، وہ چیزیں تو ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ہمارے اندر وہ چیزوں کی طلب نہیں ہے، ہمارے اندر ہوس ہے، آگے سے دوسروں سے آگے بڑھنے کی ہوس بنی ہوئی ہے۔ یار اس کے پاس کروڑ ہے تو کروڑ تو میرے پاس بھی ہے، یار یہ اس کے پاس 2 ارب ہیں، یار میرے پاس ابھی 1-2 کروڑ ہی ہیں، تو میں اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ شیطان نے ہمیں اس میں گم کر دیا ہے میرے بھائی، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک چھوٹی چھوٹی ایسی تنکیں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ اس خالق کو پہچانو، اس اللہ کے پیچھے دوڑو، اس کے پیچھے دوڑ لگاؤ جس کے پاس سارے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ ارے اس سے تم بھاگ رہے ہو اور ان لوگوں کے پیچھے، فقیروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو جن کے ہاتھ میں نہ اپنا کچھ ہے نہ تمہارا کچھ ہے، تمہیں کیا دیں گے؟ فقیر کے پاس بھی کبھی کچھ ملتا تو بادشاہوں کے در سے ہے، تو وہ بادشاہ ساری کائنات کا تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے، تم اس سے اس کے آگے جانے سے اعتراض کرتے ہو، اس کے آگے جانے سے بہانے بناتے ہو، تو تمہاری دنیا کہاں سے بنے گی؟ کیا بھی پھر ملے گا؟ فقیروں کی طرف بھاگتے ہو تو فقیروں سے ملے گا یا بادشاہوں کے در سے ملتا ہے؟ اور ساری کائنات کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے نا، تو اس سے تعلق بنانا پڑے گا۔ اس نوجوان کا اللہ سے کیا تعلق تھا؟ ہائے ہائے، گھر والوں سے کہتا ہے یار دعا کرو میں جلدی جاؤں، مجھے 1 سیکنڈ نہیں رہنا یہاں پہ، آگے میں نے اپنے اللہ سے باتیں کرنی ہیں، مجھے اس سے بہت لاڈ ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں یار کبھی اس سے گپ شپ ہو جائے نا، کبھی اس سے تعلق بن جائے، وہ فلاں MP کے ہے، یار کیا بندہ ہے، پروٹوکول اس کا دیکھو، اس کے ساتھ میں بیٹھ کر گیا، اس کے بعد میں نے بیٹھ کے چائے پی تو میرا کیا سٹیٹس بن جائے۔ ارے بھائی، کیا ان لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جن کے اللہ کے یہاں وقت ہی کوئی نہیں ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، سارے مسئلے تب حل ہوں گے جب اللہ کو راضی کریں گے، جب اللہ کی مان کر چلیں گے، اس اللہ کی محبت کو دل کے اندر لائیں گے،
تو پھر جب اللہ آپ کے دل کے اندر آ گیا تو پھر ساری کائنات آپ کے تابع کو چلے گی۔ اس کو میرے بھائی تو سیکھنا پڑتا ہے، سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا پڑتا ہے۔ ابھی اجتماع آ رہا ہے رائمنڈ کا، تو اس کے لیے جو بھائی پہلے سے تیار ہیں وہ تو ماشاءاللہ تیار ہیں، لیکن جو بھائی تیار نہیں ہیں وہ بھی بھائی ہمت کر لیں، اللہ کے راستے میں جائیں، ایمان کا مول ہوتا ہے، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا، زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔